سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والغمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے. گناہ ہم سمجھتے ہیں کیا چیز ہے؟ گناہ وہ ہے کہ جس کا دوسرا مطلب جہنم کی آگ ہے. گناہ کی کوئی بھی نوعیت ہو، گناہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی. اگر کچھ گناہ بھی انسان سے ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لکھ دیا جائے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی. فنش. ایک ہی جگہ جا کے دھل سکتا ہے گناہ، اور وہ ہے جہنم کی آگ. اور ہمیں کیا مجموعہ گناہ ہیں ہم لوگ. بشریت اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے ہمارے میں کہ ہر وقت ہمارے نفس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو. ہر وقت شیطان ملعون ہمارے کان میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو. یہ دو بہت بڑی طاقتیں ہیں اور وہ اس کام پہ لگی ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے کہ ہم نے ان کو برگلانا ہے اور جہنم پر لے کے جانا ہے. تو میرے بھائیو ذرا سوچو میرے آپ کے لیے کتنی خطرناک زندگی ہے. یہ حالت اتنی نازک ہے کہ مسجد میں ہوں تو ہم بچے ہوئے ہیں، مسجد کے دروازے سے باہر جائیں تو ہم پھنسے ہوئے ہیں. کیونکہ مسجد میں آدمی پھنس جاتا ہے، وہیں معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں آدمی. آج یہ عصر کی نماز پڑھ کے میں نکل رہا تھا، اسی دروازے سے نکلا تو اچھا خاصی لڑائی ہو رہی تھی دو آدمیوں کے اندر. میں نے تو کچھ سنا نہیں، میں چلا گیا. دونوں نیک آدمی تھے، نماز پڑھی تھی بیچاروں نے، اور بڑے لال پیلے شکل تھی ان کی اس وقت. میں کہ اللہ خیر کرے، مولا کرم فرما. غصہ اور شیطان انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. وہ نماز پڑھی ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، تسبیحات کی ہیں، عصر کی نماز ہے. سوچ سکتا ہے یہ تو بڑے نیک ہو گیا. اور یہ وہی نہیں، میں بھی یہ کر سکتا ہوں، آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. ہماری اصلیت یہی ہے. دیکھیں اور نتیجہ اس کا کیا ہے
کوئی ہمارا تو ایمان یہی ہے، اور ایمان ہے ہمارا، تو یہ ایمان نہ ہو تو پھر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے نا بھائی؟ یہ ہمارا پھر کیا حالت ہے ہماری، مجھے بتائیں آپ۔ بڑی حدیث آپ کو سامنے پیش کی، لکھا جاتا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب جو بھی گناہ ہم نے کیے کہاں لکھے گئے یا نہیں لکھے گئے؟ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ دیکھے گا نہیں دیکھے گا؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ گناہ ہاتھ سے بھی، اور اتنا اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا وہ حساب رکھا ہے کہ ہاتھ سے بھی گناہ، انگلی سے بھی گناہ، زبان سے بھی گناہ، کان سے بھی گناہ، قدم سے بھی گناہ، دیکھنے سے بھی گناہ، کوئی چیز ایسی نہیں جس انسان گناہ نہ ہو جائے۔ اور عذاب کتنا بڑا ہے جہنم کا، ہم کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ موت کتنی قریب ہے جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ کیا کریں؟ لیکن جس رب پہ ہم ایمان لائے ہیں اور جو رب ہے ہمارا وہ رب العالمین ہے، سارے عالموں کا رب ہے وہ، اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ رحمت العالمین ہے۔ دو رحمتوں کے درمیان ہم گناہ گار پھنسے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، تو کیسے نہ بچیں؟ سوال ہی نہیں پڑتا۔ اللہ کی رحمت جانے دے گی نہ سرکار کی رحمت جانے دے گی، پریشانیوں کی بات نہیں ہے۔ حالات میں نے بتا دی، پوزیشن یہی ہے ہماری، پوزیشن تو بالکل یہی ہے۔ کوئی مائے گا جو ہے سوائے انبیاء کی دعویٰ کر نہیں سکتا کہ میرے میں طاقت ہے، میں نہیں گناہ کر سکتا، کسی کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ معاملہ صرف یہی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ دو رحمتوں کے درمیان ہے، ہم پہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ جہنم کیسی کہ تیسی، جہنم ہمارا کیا کر سکتی ہے؟ اگر ہوش آ جائے، تھوڑا سمجھ جائے، اگلا جواب بھی سن لیں رحمت اللہ عالمین کا، وہ کیا فرماتے ہیں، حوصلے بڑھ جائیں گے ہمارے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ تو اتنی بڑی خوشخبری آئے گی، اتنی بڑی خوشخبری ہماری آئے گی، انسان جو ناامید ہو جائے گا میں کیا کروں۔ ایک ہو گئے گناہ، دو ہو جاتے ہیں، تین، پائل کے پائل جمع ہو گئی ہمارے، تو زمین آسمان بھر کے ہوں گے۔ یہی فیصلہ ہو گیا ہماری قسمت کے، جہنم ہی ہے، آگے کیا یہی پتہ چلے گا، عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے انسان۔ ہمارے تو حالات ایسے ہیں۔ لیکن جس شخص نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ اور گناہ ہو جائے، وہ تو پورا ریپرزینٹ کر رہا تھا نا پوری امت کو، وہ شخص تو وہاں لکھا گیا، تو وہیں ٹھنڈا ہو گیا نا۔ اچھا لکھا گیا تو پھر اس کے بعد پھر کیا ہو؟ اور وہ شخص اب وہ بولا نہیں ہم سے کہ اگر وہ شخص کہہ جی اپنے رب سے اللہ تعالیٰ میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف فرما دے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مٹ جائے گا۔ کتنی کوئک وہ گناہ جو جہنم کے نیچے درجے میں جا کے انسان سے نکالا جائے گا۔ یہ ہے گناہ کی اصلیت کہ گناہ کو جب جلایا جائے گا، کیونکہ مومن تو جائے گا جنت میں، تو اللہ جنت کے لیے تیار کرے گا، اس کو تیاری یہ ہوگی اس کے گناہ صاف کرے گا، جنت میں پاک جائے گا آدمی، ناپاک تو جا ہی نہیں سکتا۔ اور ایک گناہ بھی ہمارے جسم پر ہو تو بدترین ناپاک رہیں گے، کوئی فرشتہ ہمارے نزدیک نہیں آتا جس کو معمولی سے گناہ سمجھتے۔ میں نے تو یہ کہا تھا صرف، میں نے کیا کہا، مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہا ہے، اس کی تو زندگی ہی برباد ہوگی اس شخص کی۔ کوئی رحمت کا فرشتہ اس پہ نہیں آتا جس کے اندر گناہ کی چیزیں موجود ہیں۔ کیوں؟ جب اتنے کوئک معاملے موجود ہے، اتنا کوئک اتنا آسان راستہ موجود ہے، تو آدمی اس کو کیوں نہیں اختیار کرتا؟ کیوں نہیں اختیار کرتا؟ آپ سوچیں، یعنی اتنے بیوقوف ہم لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے کیسا انتظام کیا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے کہا نا رحمتوں کے درمیان ہے ہم تو، کہ بھائی گناہ ہو گیا، لکھ دیا گیا، تو کیا ہم اس انتظار میں کہ بس جہنم سے ہمارے گناہ ختم ہو؟ اور جو کہتا ہے گناہ نہیں ہوتا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یا تو ہم نے یہ پلان کر لیا کہ کوئی بات نہیں، کیے جاؤ، جہنم میں جائیں گے، پھر دیکھی جائے گی، وہاں سے خوب کھچائی ہوگی تو نکلیں گے، پھر پتہ لگ جائے گا کس طرح گھسیٹ کے فرشتے لے جاتے ہیں۔ یا عقل مند لوگ ہیں اپنی حدیثوں کو سنتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے جب گناہ ہو جائے؟ معافی۔ کس سے معافی؟ رب سے معافی۔ اور کون سے رب؟ کہتا ہے میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔
تو اپنے گناہ پہ رو رہا تھا، میں تیرا انتظار کر رہا، تم مجھ سے معافی مانگ، تجھے معاف کرتا ہوں. اپنی حسرتیں دیکھ رہے ہیں، میں آپ تم. ہم مسجد میں کہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، عالموں سے باتیں سنی، عقل آ گئی، یہ سسٹم جاری ہو گیا. اللہ نے مسجدوں تک پہنچا دیا. سبحان اللہ. نماز کی توفیقیں دے دی. کوئی کمال کسی کا نہیں ہے. اگر آدمی کرے کام، دیر کس چیز کی ہے؟ وہ جب گناہ ہو گیا وہ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہائی بنایا میں نے تجھے گناہ گار. بس تو ایک کام کر. لڑکی دیکھی، اس نے آپ کو دیکھا، بالکل صحیح ہو رہا ہے، جذبات ہیں، نفس ہے، اور چیز موجود ہے، سب کچھ اندھا ہو جاتا ہے اس وقت آدمی. اس وقت کوئی لڑکی اس کے نزدیک ہوتی ہے، سب کچھ آگے بڑھا، وہ لڑکی بھی آگے بڑھی، موقع دیکھا، زنا کر لیا، برباد. زنا کی سزا، زمین آسمان کانپ جاتے ہیں، زمین آسمان کانپ جاتے ہیں زنا سے. آج تو زنا کی کوئی نہ بولے نہ قسمیں کتنی ہیں، کس قدر قسمیں ہیں اس وقت. کتنا نزدیک ہے انسان کے زنا، پاکٹ میں ہمارے. وہ پہلے سنتے تھے، اب تو پاکٹ میں ہے زنا، کوئی سیکنڈ نہیں لگتا زنانی ہونے کے لیے انسان کے لیے. اتنے نزدیک. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انتظام کیا. زنا ہو گیا، پریشان ہو گیا، مصیبت زدہ ہو گیا، راستہ کھلا ہے. گھبراتا کیوں ہے؟ اپنی رب کی طرف سے اللہ معاف فرما دے. اللہ کے معاف کر دیا. اس پہ یقین کیوں نہیں آتا ہمیں اس بات پر؟ ایسی تحصیل ہو گیا، لیکن پھر بھی انسان اتنا نا امید ہو جاتا ہے کہ یار یہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا، میں کیسے بخشا جاؤں گا، بڑا مشکل ہے یار، اب میں کیا مسجد میں جانا ہے، اب تو ہو گیا، چلو پھر اور کر لیتے ہیں، اب تو یار بیکار ہو چکا ہوں میں آدمی. کیا ہے؟ کبھی یہ نہ کریں. آگے سٹوری سنیں، اگلی بھی سن لیں. اس انتظام نہ رہے کہ یار اب میرا ہو گیا، میں نے گناہ کر لیا، میں نے زنا کر لیا، میں نے فلاں کام کر لیا، تو اب تو میرے پہ تھپے لگ گئے، اب میں کیا فائدہ مجھے نماز پڑھنے کا یار، اب تو بڑا شیطان اس کو نا امید کر دیتا ہے، اب میں نہیں بچوں گا. اس نے پھر سوال کرتا ہے وہ شخص، کہتا جی ہو گئی مغفرت؟ کہتا ہاں معاف کر دیں. کہتا اچھا پھر ٹھیک. اگر وہ پھر کرے وہ گناہ، پھر زنا کرے، پھر اللہ کے نے فرمایا پھر گناہ لکھ دیا گیا. تو یہاں سسٹم بن گیا. پھر زنا کی ہے، آپ دوسرا کام کر لیں، معافی کر لیں، معاف ہو گئے، پھر ہو گیا. اللہ نے فرماتے پھر ہو گیا، ہاں پھر لکھ دیا گیا. کہتے وہ پھر کہتے مجھے معاف کر دو اپنے رب سے. کہتا پھر معاف کر دیا، ہاں پھر ختم. تو بجائے اس کے انسان نا امید ہو جائے، کتنا راستہ اللہ نے کھول دیا. ایک گناہ آپ سے ہو گیا، کہتا یہ بس ایسی کی تیسی میں تو معافی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بس غلطی ہوگی، اس وقت جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بہت غلطی ہوگی، میں معاف. بالکل آپ پاک صاف ہو جائیں گے، الحمدللہ نیک ہو جائے گا وہ انسان. کسی کے کہنے کی پرواہ آپ نہ کریں کہ اس نے دیکھا اس نے دیکھا. جب رب نے معاف کر دیا تو پھر کس کی پرواہ؟ حساب تو اس کو دینا، بندوں کو دینا. بندے لاکھ کہیں تو چور ہے، میں نے تجھے کرتے دیکھا ہے، ہنس پڑے آدمی. کہتے جس نے دیکھا اس نے گواہی مٹا دی ہے. تو کیا گواہ بننے پھرتا؟ تو اپنے کام خراب کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے، مجھے کہہ کہ تو اپنا کام خراب کر رہا ہے، میں تو بخشا ہوں، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. تو پھر اللہ کے نبی سنایا بات سن بھائی، یہ تو کیا رٹ مار رہا ہے کہ میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوگا، تو میں کہتا ہوں معاف ہو جائے. میں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتا، تو تھک جائے گا معافی مانگتے. یہ ہم ایسے انسان ہیں، ہماری یہ شان ہے اس امت کی. تو بھائی جس کے پاس اتنا بڑا علاج ہو کہ ہر لمحے ہو جائے گا نا، ہر لمحے معافی مانگتا ہے، سبحان اللہ. اگر اتنی بڑی ہمارے پاس پونجی موجود ہے، اتنی قیمتی ہیرا موجود ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کسی بھی مرد عورت کو جہنم میں جانے نہیں سکتا. اور یہ کہتے ہیں کہ دروازہ کب تک کھل رہا ہے، اللہ نے بتایا کہ دروازہ یہ نہیں کہ بھائی ایک دفعہ بند ہو گیا، نہیں، جب تک قیامت نہیں آئے گی اللہ پاک اس دروازے کو کھلے ہی رکھے گا، کھلے ہی رکھے گا. بس ایک چیز پکڑ لے آدمی، اپنے رب سے ساتھ ہر وقت تعلق رکھ کے، گناہ معافی، گناہ معافی، گناہ معافی. اور گناہ کے وقت تین چیزوں کے سامنے ضرور رکھے، یہ توبہ کے لیے یاد رکھے.
معافی مانگ رہے ہو نا, 3 چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ, ہوں گی. جب ہم یہ کام شروع کریں گے نا تو ضرور ہوں گی. ایک چیز, سب سے پہلی چیز دیکھو بھائی, وہ تو بہت ضروری ہے, ندامت. ندامت سمجھتے ہیں, ریگریشن, شرمندگی. مثال کبھی تو عام باتیں دیکھیں, ایک آدمی کی میں نے جیب کاٹ لی, یہ موبائل رکھا تھا, میں جیب میں اپنے ڈال لیا, اس نے دیکھ لیا, اس نے مجھے دیکھ لیا کہ جیب سے اس نے میرا موبائل اٹھایا, اسے مجھ سے آ کر میں نے میرا موبائل اٹھایا. شرمندہ ہوگا نہیں ہوگا بتایا؟ کون سا ایسا آدمی ہوگا جو شرمندہ نہیں ہوگا یار جسے پتہ چل گیا ہے, اور اس شرمندگی سے وہ اتنا نادم ہوگا کہ یار ہم سوری معاف کر دو یار, بڑی غلطی ہوئی, میں آپ کو کہتا ہی نہیں ہوتا. تو یہ آدمی کے سامنے اتنا شرمندہ ہو جاتا ہے آدمی, اس نے دیکھ لیا اور آپ نے ایسی حرکت کی ہے. تو جس رب کے سامنے ہم نے جانا ہے جو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, قادر ہے, تو جب آدمی اس کی نافرمانی کرے گا تو اس سے شرم نہیں آئے گی, اس کو شرم نہیں آنی چاہیے اس سے. مجھے پتا ہے اتنی بڑی ذات کے ساتھ جب ہم اتنے بڑے اس کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں شرم نہیں آئے گی. وہ تو انسان پتھر ہی ہوگا یار. ایک آدمی سے شرما سکتا ہے اس کی نافرمانی کر کے, اس کے ساتھ کوئی بے قدری کر کے یا کوئی ایسی حرکت کر کے, تو اللہ سے نہیں شرمائے گا. یہ تو آٹومیٹکلی بات ہے, اس میں شرم آنی چاہیے کہ یار یہ میں اللہ کا حکم تو یہ نہیں تھا, میں نے یہ کام کر لیا. اس نے تو کہا تھا بھائی تو یہ نہیں کرنا, مجھ سے یہ کام ہو گیا, اور میرے رب تو مجھے دیکھ رہا ہے یار. بڑی بہت افسوس کی بات ہے. بس یہ چیز بہت اللہ کو پسند ہے, ریگریشن. تڑی نہیں پسند اللہ کو, فرونیت نہیں پسند, اکڑ نہیں پسند. اتنا یقین ہو کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے, واچ کر رہا ہے, اور میں نے نافرمانی کر لی ہے, تو کتنی شرم کی بات ہے. جیسے ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور اس گناہ کرتے ایک آدمی اس کو دیکھ لے تو نے یہ گناہ کیا ہے, وہ کتنا شرمندہ ہوگا کہ یار اس نے میرے گناہوں کو دیکھ لیا ہے. دل نہیں کرے اس کے سامنے آدمی جائے, شرمندگی کس وجہ سے کہ اتنا نیک آدمی جائے, میں نے اس کے سامنے گناہ کیا ہے, مجھے تو شرم آتی ہے. تو جس رب کے سامنے آپ نے گناہ کیا کہ اس کو شرمندگی نہیں آئے گی, تو ضرور جس وقت ندامت پہلی چیز اللہ بہت غلطی ہوئی ہے, میں یہ حرکت مجھ سے ہو گئی, نفس نے کرا دیا. ایک چیز ہونی چاہیے ندامت. اس کی بعد اسی چیز پھر فوراً اللہ کے حضور اسی وقت دیر نہیں کرنی, اعتراف جرم کر لے آدمی کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا, میری غلطی ہے. ندامت ہو گئی, جرم, اپنے جرم کو تسلیم کر لیا, میں نے گناہ کر لیا, میں اعتراف کرتا ہوں میرا یہ گناہ ہے, بہت ہی بڑا مجھ سے گناہ ہو. اعتراف جرم کرتا ہے. تیسرا بہت امپورٹنٹ چیز ہے, مسلموں میں ارادہ, 1 انچ بھی اس میں کمی نہ رکھے کہ بھائی اس میں کچھ تھوڑی بھی جھجھاٹ یا تھوڑا سے بھی اس میں وہ ہوگا کہ بھائی نہیں نہیں, بالکل نہیں. مکمل طریقے سے اور پورے کانفیڈنس سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب نہیں کروں گا, اب معاف کرتے ہیں. اتنا پکا ارادہ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں. اگر راستہ کھلا ہے, اللہ نے چھوٹ دے دی ہے, اگر ہو گیا, اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر ہو گیا تو پھر اسی طرح معافی مانگے گا, پھر معاف کر دوں گا. تو وہاں اسے پکا ارادہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پکی توبہ کر رہا ہوں, دوبارہ یہ کام تو میں کرنا ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ یار پھر ہو جائے گا مجھ سے تو میں کیا کروں گا, بالکل نہ ہی سے ڈرنا ہے. دروازہ کھلا ہے کہ دوبارہ ہو گیا تو کیا ہوگا, بس پریشانی ہوگی, بالکل دوسرا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 3 چیزیں اسی وقت, اور یہ بہت جلدی ہو جاتی ہیں, 1 سیکنڈ میں لگتا ہے اس میں نے گناہ کیا, ایک دم گردن جھکائی, گاڑی میں بیٹھے ہیں, سڑک پہ جا رہے ہیں, تو یہ انتظار نہیں کرنا کہ بھائی ہم جائیں گے مسجد میں بیٹھیں گے 2 رکعت میں پھر پڑھیں گے. نہیں, موت کا کچھ نہیں پتا. کتنا آسان طریقہ بتا دیا, نہ کوئی وضو کرنا ہے نہ کوئی. اللہ تو ہر وقت قریب ہے, آپ کے ہر وقت قریب ہے, گناہ بھی دیکھتا ہے اور توبہ مانگتے بھی دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اس کے کوئی سفارش کی ضرورت نہیں, کوئی کسی ٹیلی فون کی ضرورت نہیں, کسی عرضی کی ضرورت نہیں, کسی وکیل کی ضرورت نہیں, کچھ بھی نہیں. آپ خود اپنے وکیل ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کو پوری عدالت ہر وقت آپ کو اجازت ہے کہ جب چاہیں اس جج کی کنڈی کو کھڑکا دیں کہ میں حاضر ہو گیا. اللہ کیسا جج پوری کائنات کو پکڑے ہوئے ہے, جس سے مکھی بھی ڈرتی ہے, پچھے بھی ڈرتے ہیں, مچھلی بھی ڈرتی ہیں, پتے بھی ڈرتے ہیں. پوری کائنات جس کے نام سے کانپتی ہے, اس نے ہمیں اتنی بڑی طاقت دے دی ہے کہ تجھے اجازت ہے اکرم من الولید کہ میں تیرے بالکل قریب ہوں, تو جب چاہے دن میں, رات میں, صبح, جس وقت چاہے
کوئی اجازت نہیں، آ کنڈی کھڑکا میں تجھے جواب دوں گا. پھر بھی ہم یار جہنم میں چلے جائیں تو بہت افسوس کی بات ہے. اس سے آگے بھی اللہ کے کرم دیکھیں آپ. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا وکان غفور الرحیم. یہ تو انتہا اس آیت کے اندر اللہ نے کر دی کہ تو اسی غم میں پڑا ہے کہ معافی کے چکر میں ہے پاگل. معافی مانگ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے معافی مانگ. تو معافی کہتا ہے میں معاف کروں نہ کروں گا، میں تو اگلی چیز بتا رہا ہوں تجھے. بولے سبحان اللہ. تیرا تعلق اس نبی کے ساتھ ہے کیونکہ میرا محبوب ہے، کیونکہ میرا محبوب ہے. تو کس کا امتی ہے؟ تجھے کیا کچھ نہیں میں نے دوں گا. فاولئک یبدل اللہ سیئات الحسنہ. تو دیکھیں آپ کتنی بڑی بات ہے. وکان غفور الرحیم. کہ یہی نہیں کہ میں گناہ معاف کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی نہیں ہے، بلکہ آگے فرمانے کیا ہے، میں رحیم ہوں. اور رحیم میں کیا صفت بتائی اس نے؟ سبحان اللہ. کیا انعام بتایا اپنی رحمت کا کہ میری رحمت دیکھیں کہ تو میرے پاس آیا، گناہوں کے پنڈ لے آیا، اتنے بڑے گناہ مجھے جمع کرتا کہ تو آ گیا 80 سال کے بعد آ گیا، 70 سال کے بعد آیا. تب بھی آیا کہ جب تجھے کوئی بیماری ہوئی نا اور تجھے میں جھنکڑ کے مارا نا لمبا، اور تب تو آیا میرے پاس. مر گئے یار، چلو تو موت آنے والی ہے، چلو یار دعا کرا لیے کسی کو، چلے. اس وقت بھی تو میرے پاس جب آئے گا تو میری آیت یہ گواہ ہوگی، میری جو میں نے وعدہ کیا قرآن میں تجھ سے ایسے ہی معاملہ کروں گا. پہلا معاملہ کیا ہوگا؟ غفور. 80 سال کی تو گناہ جمع کر کے میرے سامنے لے آئے گا اور پھر تو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے غفور، میں نے وعدہ کی ہے سارے ہی معاف. 80 سال کا آدمی گناہ کر کر تھک گیا، اب وہ جنت میں جا رہا ہے. کہتے میری شان ہے میں رب. اگلی شان میری دیکھ، بڈھے میری شان دیکھ. تو دیکھ کیا کہتا ہوں، میں غفور بھی ہوں. فاولئک کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں. کیا رحمت ہے کہ جو تو میرے پاس گناہ لے کر آیا تھا، سیئات تبدل، یہ ہے حسنہ، کہ جو تو یہ گناہ میرے پاس لے کر آیا تھا تو یہ دکھا رہا تھا کہ گناہ ہو گئے اور تو ان گناہوں سے ڈر رہا تھا. آج ان گناہوں کے تاک میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، سارے گناہ تیرے معاف، اور جتنے بھی گناہ تو لے کر آیا تھا سارے کے سارے نیکیوں میں بدل دیے میں. جو تو جہنم میں لے کے جا رہے تھے وہ تیرے جنت میں درجات بلند کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اندازہ لگا جو جہنم میں لے کے جا رہے تھے وہ جنت میں نہیں لے جا رہے، بلکہ کیا ہے، جنت میں دراجات کو بلند کر رہے ہیں. بھائی شاید میں ایک جو شو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ ذہن میں آ رہا ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کر دوں. الحمدللہ کام کی بات ہے. فاولئک قرآن میں کہہ رہے ہیں یہی تو ہے لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فاولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں. کون لوگ؟ کہ جن کے ساتھ میں معاملہ کرتا ہوں وہ گناہ کرتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں ان کے پاس، اور پھر ان گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں، اور پھر ان کی نیکیوں کو، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. فاولئک، یہ فاولئک کون ہے؟ دیکھیں ایک حدیث سنا ہو پہلے، اس بات پھر سمجھ آئے گی فاولئک کا مطلب کیا نکلتا ہے. کس کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ یہی تو لوگ ہیں. کہیں مجھے آپ کو تو نہیں کہہ رہا اللہ پاک؟ بولے سبحان اللہ. یہ لگتا ہے یہی ہے آج ہم سے مخاطب اللہ تعالیٰ کہ یہی تو قوم ہے. اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. یہ دیکھیں آئے بیٹھے سارے گناہ گار ہیں، سب بیٹھے ایک سے ایک چیمپئن بیٹھے ہیں. میں ان کو سب کو جانتا ہوں، یہ کون اس میں ولی اور کہاں، سب کو اللہ تو جانتا ہے نام سب کا. کہ یہ آئے بیٹھے یہی تو نہیں، ہم لوگ تو نہیں. قرآن ہمیں کہہ رہا فاولئک، یہی لوگ ہیں. حسن صد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یجتمع ما من قوم یجتمع یذکر اللہ. بولے سبحان اللہ. کہ جس وقت کوئی قوم، ایسے لوگ، ایسے انسان بولٹن کی مسجد میں مغرب کے بعد گھر بار چھوڑ کر، پریشانی چھوڑ کر، اپنے کاموں کو چھوڑ کر، یہ حدیث بتا رہی ہے، وہ قوم یہی ہے. آپ ہی میں ہے نا، دور سے نزدیک سے قوم یجتمع، بیٹھ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. کیوں؟
یذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ منادم فی السماء، آسمان سے، من السماء، آسمان پہ ایک فرشتہ ہم نے رکھا ہوا ہے. ہر کام کے لیے مختلف فرشتے ہیں. یہ ایک عجیب فرشتہ ہے جو اس مجموعے کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بنایا گیا ہے. وہ نا سبحان اللہ. ابھی آپ گناہ گار تھے، اب کتنے خوش ہو رہے ہیں، دیکھ اللہ نے کیا مقام دیا ہے صرف ایک فیل سے. فاولئک، اب بتا رہے کون لوگ ہیں، آپ خود فیصلہ کرنا ہے کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. حدیث سننے کے بعد ایک مجموعہ بیٹھ گیا. پھر کیا ہوا؟ ایک فرشتہ ہم نے مقرر کیا ہے، وہ صرف اسی کے لیے فرشتہ مقرر ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ منادوں من السماء، آسمان سے وہ ایک ندا مارتا ہے. پوری کائنات چپا چپا، مچھلیاں سمندر میں، پہاڑوں پہ مکھی مچھر، پوری کائنات اس فرشتے کی آواز کو سنتی ہے. سوائے کہ انسان نہیں سنتا. ایسی آواز ہے اس کی، اتنی طاقت ہے. پوری کائنات میں آواز گھومتی ہے، سبحان اللہ، گونج جاتی ہے اس کی آواز. کیوں؟ منادم، وہ اعلان کر رہا ہے اللہ کی طرف سے. کیا طاقت ہے اس کی، کیا اعلان کر رہا ہے؟ قوم مغفور، قوم مغفور لکم بدل تو سیئات الحسنہ. اے قوم جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئی ہو، اللہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ اللہ نے تمہیں نہ صرف بخشا ہے بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہے. فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں. فاولئک یجبت اللہ، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کا کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے. دوستو یہ چیز، وہ قوم بن جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے والا کہ جس کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معافی نہیں کرتا بلکہ کیا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا رہتا ہے. سبحان اللہ. آپ صبح بھی کریں، شام بھی کریں، دن میں بھی کریں، رات میں بھی کریں، چلتے بھی کریں، پھرتے بھی کریں، یہ انڈیویجول کریں، مجمع میں بیٹھ کے کریں. اللہ کی قانون جو بنا دی اللہ نے وہ یہی ہے کہ اے میرے ذکر کرنے والے لوگوں، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، تم مجھے یاد کرتے ہو. سبحان اللہ، تم مجھے یاد کرتے ہو. اور یہ عمل اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ کیا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا چلا ہے. میرے بھائیو، ہم سخت ترین محتاج ہیں جہنم سے بچنے کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج زمانہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ گناہوں سے بچنا جو ہے ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے. آپ خود سوچیں، ہو ہی جاتا ہے انسان سے گناہ، ہو ہی جاتے ہیں. تو بس یہاں ایک آپ ہم اصول بنا لیں. وہ اصول کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑیں. اللہ کا ذکر آٹومیٹک آپ کو معافی بھی دلاتا رہے گا. سبحان اللہ، اللہ نے صفت کی ہے خود بخود معافی بھی دلا. یہ ایک ایسی مشین ہے کہ معافی بھی دلاتا رہے گا. اور جتنے گناہ جو ہم سے مثال کے طور پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں، سارے دن کے گناہ جو ہم نے کیے ہوں گے، سو کتنے کیے ہوں گے مجھے بتائیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو نیک آدمی، معافی چاہتا ہوں، آپ تو نیک آدمی ہیں، مطلب مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہوں گے. آپ دیکھیں، ڈھیر لگ گئے ہوں گے، فرشتے تھک گئے ہوں گے لکھ لکھ کے کہ یہ گناہ داؤ والی طور پر کتنی زبان سے باتیں ہوئی ہوئی، کتنی شوئیں ماری ہوئی، کتنی رائے ہوں گی. پتہ نہیں کیا انسان چکر چلاتا ہے شیطان انسان کے ساتھ. کیا حال ہوگا میرا. لوگوں کی بات میں تھوڑے آدمی جائے کہ یہ بہت نیک آدمی ہے جی، مسجد میں نماز پڑھتا ہے جی، فلاں کرتا ہے اور یہ وہ کرتا ہے. لوگوں کی باتوں میں نہیں جائے کریں. اپنی اصلیت کو شیشے میں اپنے ضمیر کے دیکھا کریں. بکواس کرتے ہیں لوگ، شیطانی شکل میں لوگ ہوتے ہیں جو تعریفیں کرتے ہیں انسانوں کی. انسان پھول جاتا ہے. کبھی جھجار دیا کر اس چیز کو کہ بکواس کر رہا ہے. میں جانتا ہوں اپنی اصلیت کو، کوئی بڑا آدمی نہیں، سب بکواس ہے. آج تک میں نے دیکھا کسی بڑے بڑے مجالس میں آج کو جانے کی ہوئی الحمدللہ توفیق، میں نے کسی بھی اللہ کے ولی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس انداز میں بیٹھا ہو کہ میں سب سے اچھا ہوں، سب برے ہی ہیں. میں نے دیکھا. میں آپ کو عقیدت بتا رہا ہوں. اور یہ ایک چیز تھی الحمدللہ جو انسان کو بدل دیتی ہے. سرا بھی نہیں دیکھا کہ 1 انچ کا شائبہ بھی یہ آ جائے آپ کو کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھ رہا ہے کسی چیز سے، کسی معاملے میں. درجے کے عالم، درجے کے محدث، ایک عام آدمی آ جائے تو کہتے ہیں میں تجھ سے بھی کم تر ہوں، مجھے علم نہیں ہے. اللہ کی قسم کا کہتے ہیں بھائی مجھے اس کا علم نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. وہ اس میں فنا ہو جاتا ہے. آدمی چاہتا ہے نا آدمی آخرت کی تیاری. آپ بھی بن سکتے ہیں، میں بھی بن سکتا ہوں. جب ہم دنیا دار بن سکتے ہیں، مجھے بتائیں ہم سے زیادہ کوئی دنیا دار بن سکتا؟
جب ہم دنیا دار بن سکتے ہیں، پیسے کی محبتیں اتار سکتے ہیں، ہر وقت اسی کا غم لگا سکتے ہیں، ہماری زندگی کا اڑنا بیچنا ہمارا ہے ہی یہی، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے، آرٹیفیشل چیز ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ کے ہو جائیں ہم لوگ. یہ فطرت ہے، یہ مشکل نہیں ہے بننا ایسا کہ کم ترین ہم ہو جائیں اور اللہ کے مخلوق میں ہم سب کو اچھا سمجھیں، اپنے آپ کو کچھ میں سمجھیں. کیونکہ ایسا انسان جو ہوگا، جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا، وہ تو ہر وقت استغفار میں ہی رہے گا، اس کے تو گناہ دھلتے ہی رہیں گے الحمدللہ. وہ جو اپنے آپ کو پھنے خواہ سمجھے گا تو اس کو کہاں ٹائم ملے گا کہ میں ذکر میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کروں یا میں بھی مجموعے میں جاؤں. وہ جو گناہ گار سمجھے گا تو ترسے گا یار کہیں مجموعہ لگا ہے. اسی وجہ سے میں نے اپنے حضرت صاحب کو کبھی زندگی میں 50 سال اراؤنڈ 90 سال 50 سال تک میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. حجر شجر سفر مدینہ مکہ کبھی نہیں دیکھا آپ نے ہلکا ذکر کو چھوڑا. کیسے چھوڑوں بھائی؟ اس میں میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. روکے کہ میرے تو گناہ معاف ہونے کا ایک چانس ہے، میں تو بہت بڑا گناہ کر دوں. مجھے تو اللہ نے موقع دے دیا کہ ذکر کیا مجموعہ چل رہا ہے، میں بیٹھ جاؤں تھوڑی دیر. کتنا فرق ہے دو انسانوں میں. جن کی ذہنیت بدل جاتی ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، جن کو فکر آخرت ہو جاتا ہے وہ کتنے زیادہ ڈرتے ہیں جہنم کی آگ سے، کتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ یار یہ آگ سے کس طرح اس آگ میں جائیں گے، ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے. تو اس چانس کو کیسے اویل نہ کریں وہ کہ ہم اتنے پتھر ہیں کہ اتنی بڑی حدیث ہے اس ذکر کے مجمع کے لیے. مجھے بتائیں آپ 1000 اعلان کرتے ہیں لوگ نہیں سنیں گے، مین میخ نکالنا شروع کر دیں گے، فضول باتیں شروع کر دیں گے، نہیں جی کوئی اس میں ایکسکیوز نکال لیں گے، کوئی جواز نکال لیں گے. اللہ کی رحمت کی طرف نہیں دیکھتے. آپ ایک نیت کے ساتھ بیٹھ گئے اس مجلس کے اندر جا کے کہ اللہ تعالیٰ میں یہاں صرف اپنے گناہوں کو دھونے آیا ہوں اور اس اعلان کو سننے آیا ہوں. جو تو اعلان تیرا فرشتہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ تیرے گناہ میں نے نیکیوں میں بدل گئے ہیں. میں تو ایک محتاج آدمی ہوں، صرف اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ذکر کی مجلس میں آیا ہوں، بس تو مجھ پہ کرم فرما دے. نہیں بیٹھا ایک آدمی سے بیٹھا تھا کرسی پہ، یہ جمعرات کی بات تھی، الحمدللہ ادھر بیٹھا تھا، جمعرات کی بات تھی، چند ہفتوں کے پہلے بات ہے. سن کے گیا ایسی باتیں جو ہم کرتے ہیں، اب تو دیوانے آدمی یہی باتیں کرتے ہیں اور ہماری کیا بات ہے. گھر گیا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا. بتائیں کیا موت ہے اس کی. میں نے جب اس کا چہرہ دیکھا میں تو بار بار یہ کہتا ہوں واللہ باللہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا. ابھی اس کو غسل بھی نہیں دیا تھا، یہ بیٹھا ہے منگیرا، یہ زبردست مجھے لے گیا. میں وہیں دنگ رہ گیا اس کو دیکھ کے کہ یہ آدمی اس میں اچھی طرح جانتا تھا. میں بار بار اس کا چہرہ دیکھنا یا پھر دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا اس کے سکون تھا اس کے چہرے پر. کیوں کہ وہ بشارتیں لے کے گیا ہے. الحمدللہ کوئی جھوٹ باتیں ہیں یہ قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے. فاولئک یبدل اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں یبدل اللہ کو میں تبدیل کرتا ہوں. فاولئک کن لوگوں کو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کون لوگ ہیں کہ جو مجمع لگاتے ہیں اللہ کا ذکر کا. ان کے لیے میں نے انتظام کیا ہے. فرشتے آتے ہیں، مغرور فرعون نمرود، ان کا کیا تعلق اس سے کہ وہ تو بخشا ہے لوگ، وہ ان باتوں کو کیا کریں. چھوٹی مجلس ہے، بتائیں یہ چھوٹی مجلس ہے. کبھی نہ سوچیں ایسا بھائی. جب تک آپ کو صحت دی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سوال آپ کو میرے گربان پکڑ کے دیا جائے گا، سب سے بڑی پہلی نعمت کا جو سوال ہوگا پتہ ہے آپ کو کیا ہوگا؟ سب سے بڑی پہلی نعمت. ابن عباس فرما رہے ہیں کتنے بڑے درجے کے آدمی ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی نعمت کا سوال پوچھیں گے اس سے وہ کیا ہوگا کہ میں نے تجھے صحت دی تھی، تو نے میری ان اپرچونٹیز کو کیوں نہیں اویل کیا جو تجھے بخشا دیتی. بولے سبحان اللہ. ذکر کے حلقے ہیں ایسے ایسی کئی حدیثیں ہیں الحمدللہ جس میں اللہ نے گارنٹی دی ہے تم بیٹھو اور بخشے جاؤ. بیٹھ کہ تمہیں میں نے صحت دی تھی. جانوروں تمہیں صحت اس لیے دی کہ تم سے مال کماؤ، تمہیں صحت اس لیے دی کہ تم اپنی تجوری کو بھرو، اپنے مکانوں کو بناؤ، اپنے پیٹوں کو دیکھو، بدماشی اور شہوات کو بلند کرو. اس لیے تمہیں دی تھی کہ دنیا میں اپنے ناموں کو روشن کرو، ریاکاری کرو، بدماشی کرو. یہ صحت اس لیے تھی. لوگوں سے لڑتے پھرو، یہ صحت اس لیے تمہیں دی تھی. صحت تو اس لیے دی تھی کہ چند قدم پہ جاؤ مسجد کے اندر میں نے ایک مجمع لگا ہوا ہے، کسی کے باپ کی کیا مجال کو میرا ذکر کرے. یہ میرے ہی دیا ہوا طاقت اور میرا ہی فضل ہے کہ میں ان سے ذکر کرا دیتا ہوں. جاؤ بھاگو بھاگو بھاگو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوڑو اس طرف.
کون سنتا ہے اس آواز کو؟ جو اس فرشتے کی آواز کو نہیں سنتا تو اس کو کون سنتا ہے؟ نہیں جی ٹائم نہیں ہے، ہم نے تو یہ کام کرنا ہے، ہم نے تو فلاں کرنا ہے، ہمارا تو اس وقت یہ ہو رہا ہے، ہمیں تو بڑی مجبوری ہے جی، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے نا جی، نماز تو پڑھ لی ہے نا جی، بڑا مشکل جی، ہم نے قرآن کی تلاوت جو کر لی ہے تو فلاں کر لی ہے۔ یہ لمحات گواہ ہوں گے۔ گناہوں کو مت دیکھو، گناہوں کو مت دیکھو، اللہ کی رحمت کی وسعت کو دیکھو۔ یہ رحمت تو ہے، اسی کے نام تو رحمت ہے، اور کیا ہے مجھے بتاؤ، اور رحمت کیا ہے؟ کہ چند قدموں پہ ہمارے مکان ہے، ادھر دکان ہے، ادھر مکان ہے، ادھر مکان ہے، بیچ میں بٹھا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو بلند کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ پورا زمین اور آسمان سے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، شبان کے شب جمعہ ہے، گناہ دھلنے ہیں، آپ لوگوں کی قسمتیں بدل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی انسان اس معافی کے بعد، آج کی توبہ کے بعد وعدہ کر لے کہ یار رمضان آنے والا ہے، اب میں نہ اپنی نماز چھوڑوں گا تکبیر اولیٰ سے، نہ میں کوئی فرائض کو ترک کروں گا، نہ میں گناہوں کی طرف بڑھوں گا، نہ میں گانے بجانے سنوں گا۔ آج کے بعد کم از کم رمضان تک میں توبہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ چند ہی ہفتوں کے بعد ایسے پاک صاف ہم اس مہینے میں چلے جائیں گے، رحمتوں کا سمندر ہے جس میں غوطے ماریں گے۔ کیسا چانس ہے مجھے بتاؤ؟ ایسی توبہ مل سکتی ہے کہ کرتے ہیں وعدہ بھائی لوگ؟ آج کے بعد توبہ کے ساتھ جاؤ، گناہ دھل گئے ہیں ہمارے۔ اگر آپ کو قرآن حدیث کی باتوں میں یقین ہے، گناہ دھل چکے ہیں، شہادتیں ہو چکی ہیں، فرشتوں نے لکھ لیا کہ یہ بخشے ہوئے ہیں، گناہ آپ کے جسموں پہ ہوگا ہی کوئی نہیں۔ سید الاعمال اللہ تک کہہ دیے نکال دیے میں نے، زندگی لے کے نئی زندگی لے کے اٹھے یہاں سے۔ شکر کرتے میں نے مولا، شکر ہے جس نے اس مسجد کو بنایا، شکر ہے جس نے ذکر مسجد کو آباد کیا، شکر ہے جس نے اس میں کام کیا، شکر ہے جنہوں نے چار دیواری کو لگایا، شکر ہے تیرے مولا اس مسجد میں تو نے ہمیں بٹھا کر ذکر کر۔ یہ شکر کا مقام ہے۔ نہ یہ مسجد ہوتی، نہ ہم یہ جمع ہوتے، نہ بیٹھتے، وہ تو بیچارے قبروں میں چلے گئے، لیکن قبروں میں خالی نہیں گئے۔ سبحان اللہ، یہ سارا ثواب ان لوگوں کو جا رہا ہوا جنہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اس مسجد کی بنیادیں رکھی ہوں گی اور پیسے جمع کیے ہوں گے، اور جنہوں نے پلاننگ کی ہوگی یہاں کوئی مسجد ہونی چاہیے، آج وہ قبروں میں، لیکن ان کی قبریں زندہ ہیں انشاءاللہ۔ یہ اچھی تھی۔ تو دو چیزیں کرنی ہیں انہیں، میں تو کہہ دیتا ہوں مرضی آپ کی ہے، زبردستی کوئی نہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ اب کیونکہ شعبان تو بہت کچھ دے کے جا رہا ہے ہمیں، رمضان کی تیاری ہے، آج کی اس توبہ کے بعد پھل پتہ زندگی ملے نہ ملے۔ میں نے کہا نا کرسی بیٹھا صبح نہیں تھا، پتہ کسی کے نام درج ہو گیا ہو، تو پہلے پکی توبہ کر لے اس امید کے ساتھ کہ رمضان تک تو انشاءاللہ کنٹرول کروں گا، باقی تیری مرضی ہو گیا، پھر اپنے پاس تو ہے نا، پھر ذکر کی مجلس میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، پھر معاف۔ تو نمازیں نہیں چھوڑنی میرے بھائیو۔ اچھا 5 وقت کی نمازیں، 5 جماعت۔ ایک بات یہ کرنی، دوسری یہ کہ گناہوں سے پورا پرہیز کرنا ہے۔ گانا بجانا یہ کتنے نفس مجبور کرے، ہم کہنا نہیں یار رمضان تک تو بات ہماری توبہ ہو گئی، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ جن کی گھروں میں ایسی فضولیات ہیں پردے ڈال دیں ان پہ 6-7 ہفتے کے لیے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے بہت قیمتی چیز ہے، پردے ڈال دیں گے 6 دن 6-7 ہفتے تو ہم نے اس کا ہاتھ بھی نہیں لگانا، پڑا رہا جدھر پڑا ہے اس پر پردے ہی ڈال دیں، بلکہ اس کے ساتھ کیا کریں، الحمدللہ بہترین کام کریں۔ اس کے مقابلے میں سامنے میز بچھا کے ریل رکھیں اور 2 قرآن رکھ دیں، ایک انگلش میں ایک اردو میں، سامنے اس کے شیطان کے کعبہ اور مدینہ رکھ دیں پورا، کہ اب یہ نہیں، اب یہ چلے گا۔ جب بھی دل کرے گا نا یہ چیز سننے کو کہ یار یہ پروگرام میں بیٹھ کے قرآن شروع کر دوں، قرآن کی تلاوت پڑھنے لگا۔ تھوڑی ہمت تو کرنی پڑتی، جب اللہ ہم پہ اتنا رحم فرما رہے ہیں، ہمیں معاف کر رہا ہے، تو ہم بھی تو کچھ ہمت کریں یا نہ کریں۔ اور دوسری چیز کہ جہاں اللہ کا ذکر دیکھیں، یہ بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے۔ ابھی تو میں نے ایک ہی رخ بتایا ذکر کا، ابھی تو ریوارڈ نہیں پتا کتنے، الحمدللہ۔ جب ذکر کی مجلس دیکھیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں، آنکھ بند کریں، سستی نہیں کریں۔ صبح بھی ہوتی ہے یا شام بھی ہوتی ہے، شام یہاں نہیں ہوگی تو کسی نہ کسی مسجد میں ہو رہی ہوگی، ڈرائیو کریں پہنچ جائیں۔ رمضان تک یہ کام کریں انشاءاللہ۔ وہ رمضان گزرے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں سبحان اللہ، وہ رمضان گزرے گا کہ آپ خود سوچیں گے یار ہمارا رمضان کیسے گزر گیا۔ بس 2 کام کریں، نمازوں کو پابندی کے ساتھ اور ذکر کی کسی مجلس کو نہیں چھوڑنا،
کچھ بھی ہو جائے کیسے بیٹھ رہے ہیں, گناہ دھل جائیں ہمارے الحمدللہ, اب گناہ پاک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے, اللہ کے انعامات اترنا شروع ہو جاتے ہیں اس پر آخرت کی. اور پھر دعائیں مانگیں اللہ سے, جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے. کریں گے دوستوں؟